لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ وقال فإذا نفخ في الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر مرحوم دادا بھائی کو ہم اور آپ اصالہ ثواب کرنے کی نیت سے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی حتمی مغفرت فرمائیں اور اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت القدس نصیب فرمائیں اور اللہ قبر سے لے کر حشر اور جنت الفردوس تک ہر موڑ پر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں اور اللہ ان کے بیٹوں بیٹیوں اور گھر والوں اور رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ان مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام نے حضور کی شان بیان کی اور ہمیں تسلی دیتے ہوئے یوں بھی کہتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، پیش حق شفاعت کا مجدہ وہ سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور ایک بڑے پتے کی بات کہتے ہیں کہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ۔ قیامت کا جو دن ہوگا وہ دراصل بڑا بھیانک ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے دل جو ہے اندر سے نکل کر منہ کو آ رہے ہوں گے، ایسی وہاں بھیانک کیفیت ہوگی۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہیں، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اور آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور آخر میں کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی نیت سے یہاں حاضر ہیں، معلومات کے مطابق شاید 1 سال مکمل ہو رہا ہے، اور پھر ہم اور آپ جو ہیں ان کی سالانہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت فرمائیں، اور انہوں نے جو بھی نیکیاں زندگی میں کی ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کا بہترین صلہ انہیں دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔ بالخصوص مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے جو بھی لوگ اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، بظاہر وہ چھوٹا ہی صحیح، لیکن اللہ اپنی شائن شان اس نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں جو اس کی قدرت کے فیصلے ہیں کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اوقات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اور وہ عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس عمل کو پروان چڑھاتا ہے۔ پروان چڑھانے کا مطلب یہ ہوا وہ اسے پالتا ہے، اور اس حد تک پروان چڑھاتا ہے کہ جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچے گا تو وہ بظاہر دیکھ کر یہ کہے گا کہ مولا زندگی میں میں نے یہ نیکیاں کی نہیں ہیں، آخر یہ نامہ اعمال میں آ گئی کیسے؟ تو اس وقت رب کی رحمت جواب دے گی بندے تو تو بغیر نیکیوں کے چل بسا تھا، تیرے پیچھے جو تو نے تیری اولادیں چھوڑی تھی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بیچتے تھے، یہ ان کی حیثیت تھی، آج تو جو بڑی نیکیاں نامہ اعمال میں دیکھ رہا ہے یہ میں نے اپنی رحمت کے فیصلے سے تجھے عطا فرمائی ہے۔ تو کوئی بھی کام دنیا میں جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، اگر وہ آپ اپنے مرحومین کو یا حضور کی امت کو کسی کو بھی اگر آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں آپ یقین جانیں کہ وہ ضرور ملتا ہے، لیکن صرف اور صرف ان مرنے والوں کے بعد یعنی دنیا سے جانے والوں کے بعد ہماری اور آپ کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے کوئی نجات کی صورت نکل آئے، ورنہ ہم اور آپ بموجب قرآن کے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہمیں مرنے کے بعد پیش کیا جائے گا، تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں تھوڑی جگہ ہو تو اس کو تھوڑا سوچئے گا اور اپنی زندگی کو آج سے تبدیل کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ برکاتی کی ایک تقریر سے ہی لوگ سدھر جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ محلہ بڑا مشہور ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بوڑھے چاچا کہہ رہے تھے کہ مولانا کا ٹھکانہ نہیں ہے، ابھی میں کان سے سنا، لیکن وہ بوڑھے چاچا خود باہر کھڑے تھے، یعنی وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مولانا کی غلطی ماننے کے لیے سب تیار ہے۔ تو میں ان کا برا نہیں لگاتا، وہ میرے بزرگ ہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے، لیکن آپ کے یہاں سے لینے آئیں گے تو بیچارہ برکاتی بھی چلنے آئے گا نا، ورنہ تو پھر کہاں پہنچے گا آپ کے یہاں۔ تو یہ ان کا محبت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نا، آپ کو شاید آپ کی تاریخ معلوم نہیں۔ ہاں، اس کو بھی موقع ملا تو میں سناؤں گا۔ آپ خالی کھیل کود میں مشہور ہے، کام کاج میں مشہور ہے، مزدوری میں مشہور ہے۔ آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک زمانے میں صدیق اکبر سے لے کر آج تک جو تم پل رہے ہو نا، یہ ایک بڑا طویل دور گزرا ہے جس میں تمہارے ہی خاندان کے لوگ ایک زمانے میں میدان جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جو خاندان اس زمانے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوتا تھا، اس دور میں اپنا اوٹا چھوڑ کے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں سب شریک ہے، اس میں کوئی مزدور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تمہاری جماعت میں موٹا مانس ہوئے لیا ہو، موٹا مانس تھی لین مزدور سدیما کوئی مسجد میں گڑوا تیار نہیں تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنے پیچھے ہو گئے۔ آپ کی نسلیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے دادا پردادا نانا سب پڑھے نماز، بوڑھے بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ بہتر جانے یہ اوٹے میں کون سا لوہی چمک فٹ کیا ہوا ہے، نکالیے اس کو، ہنسنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری آخرت ہے نا، وہ بگڑ رہی ہے۔ ورنہ تمنا لوگ کیا کریں گے، اس کو قرآن کیا کہتا ہے اس کو سنیے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو۔ میں اپنی بات کہوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ برکاتی نے کہا، برکاتی نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دے، یعنی موت جب آ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے واپس پھیر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا شاید اب میں اس میں جا کر پھر نیک عمل کروں۔ یعنی کب کہتا ہے وہ؟ مرنے کے بعد۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے موت واقع ہوگی قرآن یہ کہتا ہے، کب بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے واپس بھیج میں کوئی نیکیاں کر لوں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہمارا یہ قانون ہے قدرت کا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر زندگی دے کر دنیا میں واپس بھیجتے نہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ایک ہی جنم ہے اور ایک ہی بار موت ہے، یعنی یہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی زندگی ہے، اور جو موت آئے گی وہ بھی ایک ہی ہے، دوبارہ کسی کو آنے کی مہلت نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب دوسری قوم جو کہتے ہیں نا کہ 7 جنم لیں گے، یہ ان کا اپنا بکواس ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دادا گزری جائیں تو چھوکروں پوترا نام رکھ لے کہ بہنوں نام دادا بھائی رکھ لے، یہ بات اور ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ آئے نہیں۔ جس کو زندگی ملی تھی ایک بار ملی، موت بھی ایک بار ملنا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے، آگے فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے تو جب وہ سور ماری جائے گی سور میں، تو
ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھ پائیں گے. یعنی جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس دن کوئی رشتہ دار کسی کو کام نہیں آئے گا. ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تو بیٹا ہے کہ بھائی ہے کہ باپ ہے کہ چچا ہے, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور فرمایا وہاں یہ عالم ہوگا کہ وہ سور پھونکے جانے کے بعد ایک دوسرے کے رشتے ایسے ہی منقطع ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ایک خاندان ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر رشتہ ختم ہو جائے گا, قیامت کے دن صرف میرا نسبی سسرالی بس یہ 2 رشتے بچیں گے, اس کے سوا کائنات کا ہر رشتہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اگر کوئی رشتہ کام دے گا تو وہ صرف محمد الرسول اللہ کا رشتہ کام دے گا. بس یہ ایک ذات ہے حضور کی اور ان کے خاندان کی, اس کے سوا دنیا میں جتنی قومیں ہیں نا ان کے سارے رشتے کٹ جائیں گے. یہ میں نے قرآن عظیم کا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ موت ایک ہی بار آئے گی اور مرنے کے بعد ہر بندہ یہ تمنا کرے گا, مومن بھی کرے گا کافر بھی کرے گا, اور اس کو قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان بھی کیا. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے, اس کا قدرت ہے کہ وہ دوبارہ واپس بھیجتا نہیں. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا محاسبہ کر لیں, غور کر لیں کہ جب اللہ نے زندگی دی ہے 60 سال 70 سال, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم اور آپ تو جو ہے جس دور میں پل رہے ہیں نا یہ بے خوفی کا دور ہے. یعنی لوگ اتنے نڈر ہیں, میں تو آپ کی تو بغاں بات کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ اتنے نڈر ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو آپ عوام کے بارے میں تو آپ کا کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنی بڑی تیزی کے ساتھ موت کا تصور غائب ہو گیا. ہاں ہمارے یہاں شور بپا ضرور ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ٹوپیاں بوپیاں لگا لیتے ہیں, رومال باندھ لیتے ہیں, اور اسی سے ہماری بستیاں پہچانی جاتی ہیں. ابھی میں جیسے آئے نا تو کچھ لوگ جمع تھے, تو میں نے پوچھا کیا کوئی گزر گیا تھا؟ یعنی لوگ صرف مرنے پر جمع ہو رہے ہیں اور اسی وقت آپ کی ٹوپی اور ہمارا رومال لگتا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کسی کا انتقال ہو گیا. ہم سب کی موتیں دیکھنے کے باوجود بھی آج ہم اپنے بارے میں تصور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میری موت میں میرا کیا ہوگا. ایک بزرگ شخصیت گزری ہے جس کو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق کے دور کے بزرگ ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے امام جعفر صادق کا دور پایا وہ دور کتنا حسین ہوگا, اور وہ اتنے تھے بھی اتنے نیک, پرہیزگار, متقی, عابد, زاہد, عالم, سب کچھ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ایک بار عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. آج ہم میں سے شاید کوئی جوان یا بوڑھا ایسا ہو جو کسی شہزادے کے پاس جا کر یا کسی پیر صاحب کے پاس جا کر یا کسی امام صاحب سے جا کر یہ کہتا ہو کہ مجھے بھی کوئی نصیحت کر دیجئے. کوئی نہیں. اور شاید میرے خیال سے اب اماموں نے, عالموں نے, پیروں نے بھی اب لوگوں کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا. یہ بچہ کچا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, پورے انہیں کا مجرم ایک ہی ہوں, اور اللہ بہتر جانے مجھے لوگ کب پکڑ لیں گے وہ اندازہ نہیں ہے. لیکن کہتا سچ ہوں, جو سنا رہا ہوں نا کڑوا ضرور ہے لیکن کہتا سچ ہوں. آج ہر بندہ خاموش ہے, کوئی کسی قوم کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں, ہر کوئی اپنی مرضی سے دوڑ رہا. یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کو روک کے آپ پوچھو نا بیٹا تو کسی سے ڈرتا ہے؟ اپنے تو کوئی کے باپ سے نہیں ڈرتی ہے. یعنی یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہمارے بچوں کو پروان اور تربیت دینے کے لیے بھی ہمارے پاس اچھا سینٹر یا مدرسہ نہیں ہے. میرے یہاں ایک بچے کو کوئی چھوڑنے کے لیے آیا تو وہ اکیلا آیا, پہلے بولے بچے کو رکھوانا ہے. میں نے بالکل اچھا ہے, مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھے گا لکھے گا. میں نے بولا اتنا جلدی؟ اس بندے کو میں جانتا ہوں نا, اتنا جلدی بچے کو رکھنے کے لیے؟ بولے پورے علاقے میں جو ہے نا وہ کنٹل وادی آئے گی. اچھا. میں بولا اور کوئی تو بات نہیں ہے نا؟ بولے نہیں. بولا تمہارا بچہ نیک صالح ہے, یعنی سیدھا سادہ ہے. کہ بس ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں, اس کی امی نے اس کو مارا تو یہ پولیس اسٹیشن تک چلا گیا تھا کیس کرنے کے لیے ماں پر. یہ 10 سال کا بچہ کیس کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس قوم کے چھوٹے بچوں کی بے خوفی کا یہ عالم ہو, جوانوں کے بارے میں یا بوڑھوں کے بارے میں میرا کوئی تبصرہ کرنے کی مطلب
وہ نہیں ہے. لیکن مانگیے کسی سے اجازت مانگیے, نصیحت کی بات سنیے, کسی سے کہیے کہ کوئی اچھی بات بتائیے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, بہت سارے بیانات ایسے ہیں جو لوگوں کو مطلب باقاعدہ رلا دیتے ہیں. بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جو آپ کو مطلب رات کی تنہائی میں اپنے گناہ یاد دلوا سکتی ہیں. لیکن آج ہم اور آپ اس معاملے میں تیار نہیں ہیں. ہمیں تو میچ چاہیے IPL کی, ہمیں تو گیم چاہیے, لوڈو چاہیے. ہم صرف اور صرف موبائل اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے, اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے 5 مرتبہ جو صدائیں آتی ہے نا, ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. ایک بات دل کی تختی پر لکھ لو ہمیشہ کے لیے, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا نا وہ نماز کے تعلق سے ہونے والا ہے. اور جس کی نمازیں ضائع ہو گئی یعنی نہیں پڑھی, غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اسی وقت اٹھا کر اسے جہنم میں داخل کر دے. اور جہنم اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی پکانے والے کے چولہے کا نام نہیں ہے. یہ جو آگ جس چولہے پر ہم کھانا پکاتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں اس آگ کو اللہ نے 2 مرتبہ پانی سے ٹھنڈا کیا, اور اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز جلانے والی یہ جہنم کی آگ ہے. جب یہ 70 درجہ کم آگ کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تو مجھے بتاؤ یہ جہنم کے انگاروں میں اگر کہیں ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا تو کیا ہماری اور آپ کی اوقات ہے؟ نہیں ہے. ہم پھر بھی بے خوفی کی زندگی جو جی رہے ہیں. یہ بڑے لوگ تھے, امام جعفر صادق کے پاس جا کر کہتے ہیں حضور نصیحت فرماتے ہیں. اتنے میں اپنے سر جھکاتے ہوئے فرمایا داؤد میں کیا نصیحت کروں. بڑے لوگ تھے نا, تو کہا میں کیا نصیحت کروں. کہا حضور آپ تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں, اور امام جعفر صادق کوئی چھوٹے موٹے بندے کا نام نہیں ہے. 12 امام میں اس امام کا نام ہے کہ اگر صرف ان کا ذکر کر لیا جائے نا تو 12 امام کا فیضان اللہ ذکر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مرد کلندر ہے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہے. کہا داؤد میں کیا نصیحت کروں. تو کہا حضور آپ تو رسول اللہ کے بیٹے, آپ نصیحت نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, کہا داؤد مجھے تو اپنی پڑی ہے. عاجزی تو دیکھیے, کیا کہا مجھے تو اپنی پڑی ہے. کہا کس بات کی. کہا میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں اگر میرے نانا نے مجھ سے ہی پوچھ لیا کہ جعفر بتا تو نے میری کتنی اتباع کی ہے تو میں کیا جواب دوں گا. بس اتنا سنا داؤد طائی روئے, اور رونے کے بعد فرماتے ہیں جب امام جعفر صادق کا یہ حال ہے تو داؤد طائی تجھے تو اور زیادہ رونا چاہیے. آج ہمارے پاس رونے والی آنکھیں ختم, غمگین ہونے والے دل ختم. قبرستان میں جانے کے بعد جو ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہوتا ہے وہ اب غمگین ہونا بھی بند ہو گیا. موتوں پر جو ایک علاقے میں ہوتا تھا نا کہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے مطلب سناٹا چھا جاتا تھا, اب وہ بھی بند ہو گیا. یعنی ہر چیز ہم سے چھین لی گئی ہے. خدا را کوشش کیجئے اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیجئے. میں حضرت داؤد طائی کو بیان کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی کیسے. حالانکہ تھے بڑے مالدار. آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا تو والد صاحب نے اتنا مال چھوڑا تھا, آپ کی والدہ بھی اتنی بڑی مالدار باپ کی بیٹی تھی کہ بڑا مطلب اللہ نے شان سے رکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جو یو ٹرن آیا نا اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر جا رہا تھا اور میرے سامنے کسی شاعر نے یعنی شاعری کرنے والے نے, گویے نے ایک شعر پڑھا, اور وہ شعر یہ تھا کون سا ایسا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا. یہ شعر کا پہلا جملہ تھا, کون سا ایسا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا, اور کون سی ایسی آنکھ ہے جو بہی نہیں زمین پر. یہ 2 مصرے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا اسی وقت مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے امام اعظم کی مجلس کو اپنا لیا. یعنی اس زمانے میں امام اعظم بھی حیات تھے جن کی ہم تقلید کرتے نا. آج کچھ گروپ نکل چکے جو اونا میں بھی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچیں گے کبھی, لیکن آپ کو میں بتا دوں غیر مقلیت جو ہے نا وہ بڑی مطلب تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر نوجوان طبقے کو مطلب باقاعدہ وہ ورگلا رہی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ 4 مسلک اور مذہب ہے.
جس میں ایک حنفی، ایک شافعی، ایک حنبلی، ایک مالکی، یہ 4 مسلح جس کو اپنے کہتے ہیں نا، اس میں سے ہم الحمدللہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور یہ ہمارے یہاں 1450 سال سے لے کر اب تک یہ تقلید چلی آ رہی ہے، اور جو اس 4 مسلح سے کوئی بھی باہر ہوا تو پھر وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اب وہ یا تو گمراہ ہوگا یا تو بدعتی ہوگا یا زیادہ کچھ کرے گا تو وہ کفر تک چلا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ اصول ضرور ہے کہ ہمیں ان 4 مسلک اور مذہب پر چل کر اپنی زندگی گزارنا ہے، اور ہم الحمدللہ حنفی لوگ ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اونا لیول پہ ایک گروپ ابھی چل رہا ہے، اللہ کرے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور اس کو روک دے تو اچھا ہے، ورنہ میرے خیال سے بڑی بڑی جماعتوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے جس کو ہم اور آپ جانتے نہیں، لیکن یہ بڑے بڑے جو ایجوکیٹڈ لڑکے ہیں نا، یہ ان میں ابھی گھوم رہا ہے۔ ابھی جب وہ سماج میں آئے گا یا کسی مسجد میں اللہ مچے گا نا، اس دن لوگوں کی آنکھیں کھلے گی۔ اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی ورغلائے نا، اسے ایک ہی بات کہنا کہ الحمدللہ کل بھی حنفی تھا، آج بھی حنفی ہوں اور قیامت تک حنفی رہوں گا۔ بس اسے دلیل کرنے کی ضرورت نہیں، اسے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا خود ہی جو ایمان اور اعتقاد کے ساتھ جی رہے ہیں اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس غیر مقلد ٹولے سے بچنے کے لیے اپنا اعتقاد بچائیں اور اپنا ایمان بچائیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عبقری شخصیت نے بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اختیار کی اور ان کے درس میں جانا شروع کر دیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے بدلنے کی وجہ یہ تھی، اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا گوشہ نشینی اختیار کر لو، یعنی کہیں روپوش ہو جاؤ، گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ اور یہ امام صاحب کے جملے کے بعد حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، اور اس حد تک گوشہ نشین ہو گئے، بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے اور ماں کا ورثہ جو تھا نا وہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گوشہ نشین ہو گئے، باقاعدہ نماز وغیرہ کے لیے نکلتے، اس کے سوا کہیں جانے کے لیے مطلب تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد امام صاحب نے فرمایا اب بہتر یہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر اور ضبط سے کام لو، یعنی لوگوں سے ملو۔ چنانچہ 1 برس تک تعمیل حکم پر بزرگوں کی صحبت میں رہے، ان کی باتوں سے بہرہ ور ہوئے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھایا، لیکن خود ہمیشہ ان کی باتیں سنتے رہتے، کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں، یعنی ہمیشہ خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہ وصف بھی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل تھا کہ آپ بزرگوں کی باتیں سننے والے تھے لیکن کبھی کچھ کہتے نہیں، ہمیشہ خاموش رہتے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رائی سے بیعت ہو کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے، اور ذکر الہی کرتے کرتے اسی میں مشغول رہ کر بڑے مرتبے پر فائز ہو کر اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ تو یہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مختصر سی زندگی کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب یہ یوٹن جس کو بولتے ہیں نا، تو آپ اور ہم بھی کسی نہ کسی یوٹن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی۔ اگر آپ چاہیں نا تو آپ کی تبدیلی کے لیے یہی کافی ہے کہ جیسے کسی کی موت ہو جائے نا تو یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہیں میری بھی موت آ سکتی ہے، کسی کے چہلم میں جائیں تو یہ تصور کریں، کسی کی زیارت میں جائیں تو یہ تصور کریں، کسی کی فاتحہ خانی میں جائیں تو یہ تصور کریں، یعنی یہ موت کی بار بار یاد تمہیں کہیں نہ کہیں سدھارنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ورنہ آج جو بیانات ہو رہے ہیں یا جو تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیان سے کوئی بیان سے نہیں سدھرتا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا وہ سدھرتا۔ اب بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی تقریر سنی ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ آج نمازی ہے، یعنی یہ قدرت الہی پر ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا کوئی سب سے بڑی نصیحت کا نام دے دیں، کہا موت تیرے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، یعنی یہ موت جو آتی ہے نا یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، اور اس کو ہم اتنا ایزی سمجھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس دور میں ابھی تو یہ سائنس ترقی کر رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے جوانی یہ لوگ دلائیں گے، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔
موت ہر کسی کو ہے، جو بھی جاندار ہے اس کو مرنا ضرور ہے، لیکن مرنے کے بعد میں نے ابھی قرآن آپ کو سنایا کہ مرنے کے بعد بندہ یہ گزارش تو ضرور کرے گا کہ دوبارہ لوٹا دے، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ دوبارہ زندگیاں لوٹائی نہیں جاتی۔ اب ایک اعتراض یہاں بنتا ہے کہ پھر یہ جو انبیاء کے معجزات ہوئے، انبیاء نے جو لوگوں کو زندہ کیا یا اولیاء نے جو نئی زندگیاں دی، تو یاد رکھیے یہ قدرت کا جو حکمت عملی سے کام ہے نا، یہ اسی تحت ہوتا ہے، ورنہ قانون تو یہ ہے کہ جو مر گیا پھر دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا، یہ قانون ہے۔ اور یہ جو اعجازات ہوتے ہیں یا کرامات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ جس کے کرنے پر ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہو، یعنی ایسے واقعات بنتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ ان اولیاء اللہ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ قانون نہیں ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور آگے سنیے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھے ورثے میں 20 درہم ملے تھے اور یہ دینار ملے تھے، اور 20 سال اس سے میں نے اپنے اخراجات کی مطلب تکمیل کی۔ اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ دینار جمع کر کے رکھنا یہ اثار کے منافی ہے، تو آپ نے فرمایا یہی دینار زندگی بھر کے لیے باعث طمانینت بھی ہے، یعنی آپ کا یہ جملہ کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ 20 دینار جو میں نے جمع رکھے نا، یہ لالچ کے لیے نہیں ہے، یہ اثار کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسی 20 دینار میں ہو سکتا ہے داؤد طائی پوری زندگی نکال دیں۔ انہوں نے اسی انداز میں نکالی، آپ نے سنا نہیں ہوگا، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے اسی دیناروں میں پوری زندگی نکالی، یہاں تک کہ آپ کے گھر کی چھت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس حاضر ہوتا نا، بڑے بڑے بزرگ آتے تھے آپ کے پاس، تو جب کوئی حاضر ہوتا تو ایسے چھت پہ دیکھتے نا تو جالے پڑے ہوتے یا کہیں سے گر گیا ہوتا یا کہیں سے جرجری پڑ چکی ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں داؤد طائی یہ گھر کا یہ کونا گرنے کے قریب ہے، سیدھا کر لو نا، تو آپ نے فرمایا 30 سال ہو گئے کبھی بغیر ضرورت کے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی یہ اتنے حساس لوگ تھے کہ بغیر ضرورت کے چھت میں نہیں دیکھتے تھے، ادھر ادھر دیکھنا تو دور کی بات ہے، چوراہے پر بیٹھ کر سب کو دیکھنا یہ تو اور بات ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ ستو کھایا۔ ستو سمجھتے ہیں یہ جو گیہوں وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو وغیرہ، ان کا لوٹ بنا کر پانی میں بھگو کر لوگ پیتے تھے اس زمانے میں، اور اسی سے اپنا کھانا چلاتے تھے، زندگی بھر کے لیے یہی کھایا۔ لوگ کہتے تھے روٹی نہیں کھاتے، تو فرمایا روٹی کھاؤں گا نا اس میں دیر لگے گی، ستو جو ہے نا وہ جلدی مطلب چلا جائے گا اندر، تو کم از کم جو وقت بچے گا نا اس میں قرآن کی 200 آیتیں تلاوت کر لوں گا، یعنی یہ فکر والے لوگ رہے۔ آج آپ اپنا محاسبہ کریے گا یہاں سے جانے کے بعد کہ آپ خود حساب لگائیں، میں خود اپنا بھی حساب لگاتا ہوں، یہ آپ کو کہنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے 4 بھائی تھے، ایک بھائی انتقال کر گیا، ہم لوگ 3 بچے، اور ہم بھائیوں کے بچے جو ہیں، بہنیں ہیں 4، ان کے بچے ہیں، اس حساب سے میں اپنا محاسبہ بھی کبھی کبھی کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کتنے لوگ نمازی ہیں۔ ایسے آپ کو اور اپنے آپ کو بھی محاسبہ کرتے ہوئے ہم سب کو حساب لگانا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے گھر کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ممبر نمازی ہے، خالی اس کا حساب لگائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس کا حساب لگائیے کہ ہمارے بچوں میں کتنے بچے ایسے جنہوں نے صحیح درست قرآن پڑھا ہے، ہمارے بچوں میں ہماری بچیوں میں کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے کما حقہ حضرت سیدہ کائنات کی سیرت پڑھی ہے۔ جب تک یہ احتساب آپ خود نہیں کریں گے نا تو کوئی پیر صاحب بھی نہیں آئیں گے آپ کے گھر پہ، کوئی مولانا صاحب بھی نہیں آئیں گے آپ کو حساب کرانے کے لیے، اس لیے اپنا احتساب خود کرتے سیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور اس معاملے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ آگے سنیے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں سے اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر کیوں رہتے ہیں، یعنی لوگوں سے ملتے کیوں نہیں؟ آج بہت سارے بزرگ ہمارے جو ایک زمانہ تھا انہاں کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بزرگ جہاں بھی ملتے تھے تو ہمیشہ مسجدوں میں ملتے تھے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں حضور شفیع ملت کو دیکھ لیں، سید محمد بابا قادری کو دیکھ لیں، اس طرح کے جو پہلے علی میاں باپو یہاں قریب میں کہیں رہتے تھے ان کو آپ دیکھ لیں، لوگ جب ان بزرگوں کا ایڈریس پوچھتے تھے نا تو ہمیشہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ فلاں مسجد میں ملیں گے، یعنی یہ ہوتا تھا نا کہ گوشہ نشین لوگ تھے، ہمیشہ اللہ کے گھر اور اپنے گھر کے سوا وہ سب جگہ جاتے آتے نہیں تھے، یعنی یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو یہ داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ ہمیشہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین تھے، تو ان سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا
اگر کم عمر کے لوگوں میں بیٹھوں تو ادب کی وجہ سے، یعنی میرا وہ ادب کریں گے، کم عمر ہے ان کی، تو کم عمر کے لوگوں میں بیٹھوں گا تو وہ ادب کی وجہ سے مجھے علم سکھائیں گے نہیں، یعنی مجھے اچھی صلاح نہیں دیں گے۔ اور فرمایا اگر میں بزرگوں میں بیٹھوں تو وہ مجھے چھوٹا سمجھ کر میرے عیب مجھے نہیں بتائیں گے۔ کیا کہا؟ میرے عیب جو ہے وہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ پھر میرے لیے مخلوق کی سنگت اختیار کرنا سود مند نہیں ہے، یعنی فائدہ مند نہیں ہے، تو اکیلا رہتا ہوں، بس اسی میں مطلب اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جن کی گوشہ نشینی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ آج ہم سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہونے کے باوجود بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کبھی اکیلے رہ کر اپنے بارے میں سوچیں گے نا، آپ کو اس کا احساس ہوگا، ورنہ یاد رکھیں یہ موت جو ہے نا، یہ قبر جو ہے، یہ حشر جو ہے، اور قیامت کا دین جو ہے، جن بزرگوں نے مطلب یہ اختیار کیا نا، حضرت داؤد طائی کے جنازے کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کے جنازے کا جو کھاٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، جو مطلب یہ جنازہ جو ہے اتنی فیسیلیٹی والا نہیں ہوتا تھا، کم فیسیلیٹی والا، تو وہ اس انداز میں لے کے جا رہے تھے۔ بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ 3 مرتبہ جنازہ بدلا گیا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ بھیڑ کتنی ہوگی، یعنی انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف اللہ کی طرف لو لگائی نا، تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ عزت دی ہے کہ 1445 میں فقیر برکاتی ان کا ذکر کر رہا ہے، یہی ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ موت کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو سارے پیغام تو ضرور آتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں بڑی مشہور بات ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے نا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو یہ کہتا ہے نا میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سب سے بڑا ڈرپوک ہوگا، اس کو یاد رکھیے۔ اور اس کو آپ نے کس میں دیکھا ہوگا؟ ابھی جو یہ لاک ڈاؤن کا دور گیا نا 2019، 20 اور 21 میں، سب ڈر گئے تھے، سب کو پتا چل گیا تھا، راتوں رات تک مطلب سب ہو گیا تھا کہ وہ ہمیں تو کیا بتائے، لیکن یہ قدرت نے پھر چھٹی دی نا تو پھر شروع ہو گئے۔ یعنی اس وقت سب کی سانسیں چڑھ چکی تھی کہ اپنے نہ تھا ہوگی، یعنی جس کو یہ لاگو پڑ گیا نا اس کو پتا چلا اور یہ احساس ہوا کہ یہ ہوا، لیکن جو بچ گئے نا ان کو یوں تھا کہ وہ نئی زندگی ملی۔ آپ سے بھی گزارش ہے، قدرت نے چند سالوں پہلے اتنی بڑی وبا سے بچا کر نئی زندگی دی ہے، اور ابھی کہ آپ سنیے نا، ابھی میں آپ کے علاقے کی بات بتا رہا ہوں نا، ابھی جو ایک میت ہوئی، میں ابھی 2 میتوں کے بارے میں معلوم کر کے آ رہا ہوں، میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے خود کو یہ احساس ہے، ایک بہت اچھے حافظ قرآن، قاری قرآن حضرت مولانا حافظ نصیر الدین صاحب پالیتانا، جو وہاں کے امام تھے، ابھی قریب ہی میں کل یا پرسوں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ایک کشن گنج میں ایک طالب علم نے، اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہوگا، بڑا طالب علم ہے، اس نے معاذ اللہ خودکشی کر کسی بھی سبب سے، اللہ بہتر جانے اس کا راز تو فاش نہیں ہے، لیکن یہ بات ہوئی ضرور ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اموات ہے، اور ابھی کے جو سرکاری گائیڈ لائن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے، اس دھوپ سے بچانے کے لیے اور ان کی اموات کو روکنے کے لیے بڑے پلاننگ بن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، موت آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو کہ مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر کی تیاری کرو، اور یہ قبر جو ہے نا، یہ موت جو ہے یہ بڑے سنگین حالات سے گزارتی ہیں جس کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ میں ایک بزرگ کی بات بتا دیتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک دلیل کی بات رکھے گی۔ حضرت علامہ ابن جوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ حضور غوث پاک کے زمانے کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یعنی جو اولو العزم پیغمبر میں داخل ہیں، جب ان سے وصال کے بعد کسی نے پوچھا نا کہ آپ کو جب روح آپ کی نکالی گئی تو یہ صورتحال بنتی ہے سب کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے جو اپنا ذکر کیا وہ موت کی سختی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جب موت میں روح قبض ہوتی ہے نا، نزا کی تکلیف، تو فرمایا اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے 70 مرتبہ دیگ میں پکا ڈالا ہو، یعنی یہ پکا ڈالنے کے باوجود بھی اس سے بھی زیادہ یہ سخت ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہا جیسے بکری کی کھال کو زندہ کھینچ لینا، یا کسی کو 1000 تلوار کے وار لگائے جائے یا 300 لگائے جائے جیسی تکلیف ہوتی ہے، اسے موت کی سختی ہے۔ اب جب موت اتنی سخت ہے تو مجھے بتائیے کہ قبر کتنی سخت ہو۔
اور یہ ہم اور آپ جو ہے نا یہ الگ بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، یہ قریب میں مکانات ہیں لیکن بظاہر ہم باہر بیٹھے کھلے آسمان میں، پھر بھی ہمیں کولر کی ضرورت ہے۔ اب یہ چند فیٹ جگہ کے اندر جو ڈال دیے جائیں گے، اگر عمل اچھے ہوں گے نا تو کہیں جنتی کولر کا انتظام ہوگا، یاد رکھیے گا، ورنہ ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے قبر میں۔ ورنہ امام حسن بصری جیسا بندہ یہ کون ہے؟ یہ مولا کائنات کے ان عظیم خلفاء میں کہ مولا کائنات نے بنفس نفیس اپنے شہزادوں کے بعد سلسلہ طریقت میں اگر سب سے پہلے کسی کا انتخاب فرمایا تو وہ حضرت امام حسن بصری کا انتخاب، یعنی اتنی بڑی شان کے مالک ہیں اور یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ مولا کائنات جب بصرہ گئے تو سب کو ممبروں سے اتار دیا، کہا تم بھی تقریر نہیں کرنا، تم بھی تقریر نہیں کرنا، تم بھی، سب کو اتارتے رہے، لیکن جس مسجد میں امام حسن بصری تقریر کرتے تھے وہاں پہنچے۔ تو جیسے اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت امام حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، قریب گئے، قریب جا کر پوچھا، کہا تم کون ہو؟ کہا حسن۔ کہا عالم ہو کہ متعلم؟ اب مولا کائنات کا سوال ہو اور سامنے امام حسن بصری تھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی یہ اعتراف کیا، کہا کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی نہ عالم ہوں نہ طالب علم ہوں۔ تو کہا تو پھر بیان کیا کرتے ہو؟ تو کہا حضور رسول اللہ کی جو حدیثیں پہنچی ہے وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں، بس اتنا سنان۔ تو ارشاد فرمایا حسن میں تجھے کہتا ہوں آج سے تیرا ہی بصرہ میں خطاب ہوگا، یعنی تقریر صرف آپ ہی کریں گے، یعنی ان کو اجازت ملی، یعنی مولا کائنات جس کو تقریر کی اجازت دیں، اتنی بڑی شخصیت۔ یہ کون تھے؟ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہ ملک روم یا یمن کی طرف کہیں گئے اور وہاں کا جو وزیر تھا نا، بادشاہ کا وزیر، اس سے پارٹنرشپ کرنی تھی، یعنی دھندا کرنا تھا۔ اس سے ملاقات کی، گھر سے اس کے محل پر پہنچے نا تو وہ تیار ہو رہا تھا، مطلب پہن رہا تھا کچھ لباس۔ تو اسے پوچھا کہاں جانے کہہ رہا تھا؟ کہا ایک کام سے جا رہا ہوں، اب بھی چلیں؟ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے یہاں گیا، بادشاہ کے ساتھ سواری میں بیٹھ کے ایک جنگل میں گئے اور دور دراز ایک جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہاں دیکھا نا تو پوری فوج بھی موجود ہے، اطباء بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، عمرہ بھی موجود ہے، حسین عورتیں بھی موجود ہے، ہیرے جواہرات کے مالک بھی موجود ہے، پورا مطلب میدان بھرا ہوا۔ اس میں سے ایک ایک جماعت نکلتی اور وہ خیمہ جو تھا نا اس کا طواف کرتی اور واپس آ جاتی، طواف کرتی واپس آ جاتی، یعنی دوڑ دب کر کے وہاں سے کچھ کہہ کے واپس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ اور وزیر بھی وہاں گئے۔ امام حسن بصری فرماتے میں تو سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں جنگل میں، اور جیسے وہ واپس پلٹے ہیں تو میں نے وزیر سے پوچھا کہ وہ خیمہ میں تھا کیا؟ وہاں لوگ جاتے کچھ کہتے واپس ہو جاتے۔ تو کہا یہ بادشاہ کے مملکت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، یعنی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، مالدار ہے، حسینائیں ہیں، فوجی ہے، جتنے بھی ورکر ہے، کہا یہ سب یہ چکر لگاتے تھے اور اس میں جو بادشاہ کا بیٹا جس کا مرکز بنا ہوا تھا، یعنی قبر بنی ہوئی تھی، اس کو جا کر یہ کہہ کر آتے تھے، کہا اگر ہماری طاقت سے موت روکی جاتی نا تو ہم اپنی ساری طاقت استعمال کر دیتے، لیکن موت کسی کی طاقت سے رکنے والی شے کا نام نہیں ہے۔ تو کہا پھر تو اور بادشاہ جو گئے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ نے بھی یہی کہا بیٹا اگر بادشاہت کی طاقت لگا دینے سے بھی تیری موت سے میں تجھے بچا سکتا تو میں اپنی طاقت لگا دیتا، لیکن کائنات کی بادشاہت بھی موت کو روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر ہم لوگ ہر سال واپس ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بصری گئے تھے بزنس کرنے، یعنی پارٹنرشپ کرنے، لیکن جب یہ واقعہ سنا نا واپس پلٹے، آپ فرماتے ہیں گیا تھا دنیا بنانے، اللہ نے آخرت بنانے کا موقع عطا فرمایا۔ واپس آئے اور گوشہ نشین ہوئے، ایک چھوٹی سی دکان محلے میں رکھتے تھے بازار میں، وہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کرتے، چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ اس دن سے لے کر امام حسن بصری 70 سال تک باوضو رہے، یعنی ضرورت کے سوا کبھی آپ کا وضو جو ہے ٹوٹا نہیں، اور 35 سال ایسے گزارے کہ کسی نے آپ کو مسکراتا یا ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہا حسن کیا کرتے ہو؟ کبھی ہنستے نہیں، کبھی مسکراتے نہیں۔ ایک بات کہتے تھے
کہا ڈرتا ہوں، کہا کس سے؟ کہا ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا اور کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اس معاملے میں پوچھتاچھ نہ کرے۔ یعنی یہ بڑے لوگ تھے جو اتنا ڈرتے تھے، روتے بھی تھے۔ آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہمیں نہ موت کے تعلق سے ڈر لگتا ہے، نہ قبر کے تعلق سے ڈر لگتا ہے، اور نہ آخرت کے حساب کتاب سے ڈر لگتا ہے۔ جاتے جاتے ایک عجیب و غریب بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات گھر کر جائیں۔ ہم جس دنیا پر نازا ہے نا اس وقت، پوری دنیا نازا ہے، مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، شیخ الحدیث صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مقتدی صاحب ہو، پرمکھ صاحب ہو، جتنے بھی طبقات ہیں نا، ہم سب کو اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ صرف پیسہ اور دنیا۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، جن کو اللہ نے توفیقیں دی ہیں آج بھی وہ دنیا سے کوسوں دور ہے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے ہیں۔ لیکن میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، اپنا ایک ناقص تجربہ بتا رہا ہوں۔ آج جتنی اہمیت ہم اور آپ دنیا کو دے رہے ہیں، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اس کے 100ویں حصے کے برابر بھی ہم اپنی آخرت کو حصہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اب دیکھ لیجیے، یعنی جتنی دنیا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کے معاملے میں آخرت کے حوالے سے ایک بال برابر، ایک ذرے برابر بھی محنت نہیں کر رہے۔ اور وہ کتنے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری زندگیاں صرف آخرت بنانے کے لیے لگا دی، یعنی اپنی موت سنور جائیں، قبر سنور جائیں اور آخرت سنور جائیں اور رسول اللہ کا قرب خاص نصیب ہو جائیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جس سے دنیا سرکار سلطان الہند، سرکار غریب نواز کا نام دیتی ہے، اللہ اکبر، جن کے جتنے بھی احسانات گنے جائیں نا اتنا کم ہے۔ میں یہ کہوں تو بجا ہوگا، اس وقت جو پورے ہندوستان میں آج جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ نسلیں اور ہم سب پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے باپ داداؤں سے لے کر آج تک یہ کلمہ جو ہمیں نصیب ہے نا، یہ بھی سرکار سلطان الہند، سرکار غریب نواز کی عطا سے حاصل ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی وہ سنیے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک بار دوستوں کے ساتھ بزرگوں سے ملاقات کے لیے نکلا میں، تو پتہ یہ چلا غریب نواز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو تلاش کرتے تھے، یعنی ملنے کے لیے۔ آج ہم لوگ کہیں تلاش نہیں کرتے، اور ابھی تو کوئی ملتا بھی ایسا نہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بڑے نازک ہیں۔ پورے گجرات میں آپ مجھے کھڑے ہو کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں بندہ ولی ہے، بتا سکتا ہے؟ ہم نے سنا نہیں۔ ہاں، چند سالوں پہلے جو ہمارے بزرگ چلے گئے وہ چلے گئے، جن کو اللہ نے ان ولایتوں سے نوازا تھا، اس کے بعد یہ سارا نظام جو ہے نا وہ خفیہ ہو گیا، یعنی ہے ضرور۔ حضور کی امت کبھی ولیوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا میری امت میں قیامت تک ہر وقت 300 اولیاء موجود رہیں گے، لیکن مجدد پاک سے پوچھا گیا تھا نا کہ یہ اولیاء چھپتے کیوں جا رہے ہیں، یعنی ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کہا پہلے ادب والوں کا دور تھا تو ظاہر ہوتے تھے، اب بے ادبیوں کا دور شروع ہوا نا تو اللہ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو چھپا کر رکھا۔ آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے کوئی ولی نہیں، تو اب آپ کہیں گے کہ تو پھر برکاتی ملیں کیسے؟ غریب نواز کے دور میں تو سب مشہور تھے، وہ ملنے جاتے تھے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر چلتے پھرتے کسی کو آپ نہیں پہچانتے، کم از کم سید شاہ بابا کو تو پہچانتے ہیں نا، یعنی یہ شہنشاہ قادریت جو سو رہے ہیں ان کو تو پہچانتے ہیں نا کہ یہ سب سے بڑے انہاں کے ولی ہے، تو کم از کم اللہ توفیق دے عصر وہیں پڑھیں، مغرب وہیں پڑھیں، وہیں سامنے کھڑے رہ جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ظاہری زندگی میں ملاقات نہ ہو، بعد وصال جاؤ تو وہ ایسے ہی ملاقات ہے جیسے زندگی میں ملاقات کی، یعنی ان کا فیض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگرچہ ہم بعد کے لوگ صحیح لیکن محروم نہیں رکھا، وہ چاہتے تو واپس بغداد ہو جاتے، یعنی واپس ہی بھی کر سکتے تھے نا، لیکن گئے نہیں، یہاں رہے۔ وہ اس لیے رہے کہ بعد وصال بھی وہ اپنے غلاموں کو اپنا فیضان دینا چاہتے ہیں۔ اپنے جائی کا رہے پچھیڑی کیا کھلوانی ہوئے تو دواخانہ میں کوئی پیڑیو ہے بڑھنو کڑو، انہیں کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہ پکڑتا ہے تو آنکھوں تائے واڑوں سے یہ چمو ہوتا ہے ایسا سنتی ہے ہم کریں، انہوں نے تمہاری نام نہیں لیتا، مہمان ہوئے، سپاہی ہوئے، گھانچی ہوئے، گبی ہوئے، جارے کوئی ہاتھ نہ پکڑیں تاڑے اپنے سے یہ شبہ یاد آوے۔ مارا بھائی پہلے تھی جاتا آوتا رہی ہے نا تو کوئی دی اپنی پچھڑی فسائی نہیں، کیونکہ یعنی نظر ماری ہے نا،
આ ફારૂકભાઈ બેઠા છે, પોતે પત્રકાર છે ને બહુ સારા મતલબ લોકોના કોન્ટેક્ટ રાખે છે ને, એને કોઈ તકલીફ ન પડે. આપણને કંઈક તકલીફ હોય તો આપણે એનો કોન્ટેક્ટ કરીએ, બીજાનો કોન્ટેક્ટ કરે ને. તો આ તો ખાલી સમજાવવા માટે એક વાત અર્જ કરું છું કે સૈયદ શાહ બાવાનો કોન્ટેક્ટ જો કાયમ રહ્યો ને આપણો આવરો જાવરો, તો અલ્લાહે ચાહ્યું ને તો મોત, કબ્ર, हश्र और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचने तक इनके कांटेक्ट काम आ सकते हैं. यानी ये इतने बड़े पावरफुल लोग हैं, यानी लेटे जमीन में लेकिन पावर डायरेक्ट बगदाद से मिला देते हैं. और गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मेरा कादरी मुरीद जब महशर में पहुंचेगा, अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखेगा जब तक कि अपने सारे गुलामों को जन्नत में दाखिला न करवा लो. यानी ये वो कांटेक्ट वाले लोग हैं, अपने सब जगह जाते हैं. यहाँ जाने में देखेंगे, उर्स में हमें देख लेंगे. यानी हम लोग उर्स का इंतजार कर रहे हैं. ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर मैंने अर्ज किया, जब भी मौका मिले ना, यहाँ बैठ के खाली टीवियाँ देखने से बेहतर है कि ईशा वहीं पढ़ो, महल्ले में पढ़ते हो तो भी ठीक है, वहाँ वहीं पढ़ो, ताकि कम अज कम दिन में एक बार भी अगर उनकी नज़र में आ जाओगे ना तो अल्लाह हर मुसीबत से बचा कर रखेगा. ये औलिया का फैजान है. लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं, ज़ाहिरी दौर में हम लोग अपने बुजुर्गों को तलाश करते थे, तो एक जंगल में पहुंचे तो एक बुजुर्ग को देखा, वो नमाज में मशगूल थे. जैसे नमाज से सलाम फेरा ना तो हम लोगों ने सलाम किया. अब जाहिर सी बात है कि गरीब नवाज जिनको मिलने गए हो वो भी कोई होंगे ना भाई, यानी गरीब नवाज किससे मिलने गए होंगे, इतने बड़े होंगे. उन्होंने तलाश किया तो वो फरमाते हैं कि मेरे साथी और मैं जैसे अंदर इंटर हुए गार में, तो सलाम किया. सलाम करने के बाद हमने उनकी कैफियत देखी ना तो पूछा कि हुजूर कब से यहाँ हैं, यानी ये गार में कब से आ चुके हैं. तो फरमाया कम से कम 30 या 35 साल का अरसा बीत चुका है यहाँ आते हुए, यानी गार में आते हुए. तो कहा हुजूर उसका कोई सबब यानी वजह, तो इरशाद फरमाया, कहा दोस्तों के साथ एक बार कब्रिस्तान गए हुए थे. कौन कह रहे हैं? गरीब नवाज के जमाने के वो बुजुर्ग जिससे गरीब नवाज मिलने गए थे. कहा दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया हुआ था, तो वहीं कब्रिस्तान में बैठे हुए थे कब्र के किसी किनारे पर. तो अचानक कोई बात हुई ना तो हम लोगों की हंसी निकल गई, यानी मतलब मुस्कुरा दिया, उसमें थोड़ा कहकहा लग गया, जोर से हंस गए. और आप फरमाते हैं जैसे वो जोर की हंसी निकली उसी वक्त उसी कब्र से आवाज आई, क्या तू मौत के मरहले से गुजर चुका है, क्या तू कब्र की मंजिल से गुजर चुका है, क्या तू पुलसिरात पार कर चुका है, क्या तू मैदान कयामत से मतलब हिसाब किताब दे चुका है. यानी इन मराहिल के बारे में ये अंदर से आवाज आई और कहा जिनको इन मराहिल से गुजरना हो वो भी कहीं कब्रिस्तान में आकर कहे लगाता है. बस वो फरमाते हैं उसी वक्त मैंने दोस्तों की संगत छोड़ी और मैंने कहा मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ. उस बस्ती को ही छोड़ दिया और सालों से यानी 35-30 साल से इस जंगल में गार में आकर रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, अल्लाह से माफी तलब कर रहा हूँ. कहा किस बुनियाद पर? कहा सिर्फ उसी आवाज की बुनियाद पर कि मुझसे जो हंसी निकल गई थी ना, कहीं अल्लाह ये ना पूछ ले कि इबरत की जगह पर जाकर भी हंसता था, यानी ये पूछ न ले इसलिए रो रहा हूं. अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बुजुर्ग जो थे ना वो उस जमाने में भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी यूं अल्लाह को मनाते थे. आज हमारे पास वो दिन न रहे, हमारा मिजाज ऐसा न रहा. अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए जवानों, जिंदगी में कुछ काम कीजिए. हजरत दाऊद ताई की बात ही अर्ज कर देता हूँ. जब उनसे किसी ने पूछा ना कि हुजूर नसीहत कर दीजिए कोई, तो उन्होंने जो नसीहत की वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ. एक बंदा हाजिर हुआ, कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाते, तो कोई तवज्जो नहीं. दूसरी बार का, तीसरी बार का, जब चौथी बार वो गुस्से हो गए, कहा आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आपका रिश्तेदार हूँ. ये जुमला कहा, आप मुझे पहचानते नहीं कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ. दाऊद ताई मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, कहा भाई जब सूर फूंका जाएगा ना तो कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, यानी वहाँ सब रिश्ते टूट जाएंगे. मैंने शुरुआत में जो आयत पढ़ी ना वही आयत उन्होंने पढ़ी, दाऊद ताई अलैहिर्रहमान ने कहा वहाँ कोई रिश्ता काम नहीं आएगा. इससे ये हरगिज न समझा जाए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि सारे रिश्ते टूट जाएंगे, एक रिश्ता काम आएगा और वो रसूलुल्लाह का खानदानी रिश्ता काम आएगा. बस उसके सिवा कोई रिश्ता काम नहीं आएगा क़यामत के दिन. तो दाऊद ताई अलैहिर्रहमान ने फरमाया भाई वहाँ कोई रिश्ता काम नहीं आएगा जब सूर फूंका जाएगा. तो उसने कहा फिर भी कोई नसीहत तो कर दें. बड़ी खामोशी के
بعد 2 جملے ارشاد فرمائے. کہا میری 2 باتیں یاد رکھنا. کہا کیا؟ کہا زندگی میں جس لمحے میں بھی جس حالت میں بھی رہ اپنے رب سے ڈرتا رہ. ایک نصیحت. کہا دوسری؟ کہا ماں باپ حیات ہے؟ تو کہا ہاں. کہا ماں باپ کی خدمت کرتا رہ, اسی میں تیری نجات ہے. یعنی یہ بڑے لوگوں کی بارگاہ سے سیکھا ہوا جملہ جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچا دیا. ایک اللہ سے ڈرنا اور ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو سکھائی. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں, کم از کم یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی لائیں. اب تو مجھے نام سے جانتے ہیں, میں آپ کو نام سے جانتا ہوں, لیکن جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اتنے قریبی لوگ ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکے. کوشش کیجئے. یہ تقریر جو ہے نا بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے, کرسی پر بیٹھنا ہم لوگوں کو, مائک میں چلانا ہم لوگوں کو, واہ واہ سننا ہم لوگوں کو. میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو افسوس بھی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندے کو تقریر کے حوالے سے سوال کیا جائے گا نا تو اللہ سوال خود فرمائے گا اپنی شان کہ بندے میں نے تجھے تقریر کا موقع دیا تھا, بتا تو نے اس میں نیت کیا رکھی تھی. یعنی لوگوں کو صحیح معنوں میں میری طرف بلانے کی نیت تھی یا صرف دکھاوا تھا یا لوگوں سے واہ واہ کرانی تھی. یعنی اللہ تقریروں کے بارے میں بھی مولانا سے پوچھے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو خالی مجھے تقریر سے تو نہیں جانتے نا, ایک دم کلوز دوستانہ سبند ہے, سب مجھے نام سے آپ جانتے ہیں, آپ کو بھی میں نام سے جانتا ہوں. تو کم از کم اتنا تو کرو کہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہو تو اچھی طرح داڑیاں رکھ لو, اپنے چہروں پر داڑیاں سجانا سیکھ جاؤ, کم از کم اسلامی لباس پہنو, کم از کم مسجد اتنی بالکل قریب ہے اور میرے خیال سے بڑی عالی شان ابھی آپ نے بنا ڈالی ہے. تو کم از کم بزرگوں کی چھتر چھائے میں رہتے ہو تو کم از کم نماز کے لیے جاؤ. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہاں خالی مالدار کے لیے تالا کھلتا ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں. غریب کے لیے بھی کھلتا ہے, مالدار کے لیے بھی کھلتا ہے, عام آدمی کے لیے بھی کھلتا ہے, سب کے لیے کھلتا ہے. تو کم از کم جاؤ گے نا, 5 وقت ہوتا ہے اور وہ 5 وقت اتنے قیمتی ہوتے ہیں. اس میں ایک لمحہ بتا دے رہا ہوں. ابھی مجھے ایک بندہ لے کر آ رہا تھا, وہ بھی میرا دوست ہی ہے اور یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں. تو آج بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ اونا سے باہر بزنس کے لیے جا رہے ہیں, دھندے کے لیے جا رہے ہیں, سب کے بچے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی کام دھندہ نہیں ملتا, لوگ باہر سے یہاں آ رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ. میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہر جگہ روزی صرف اللہ ہی دیتا ہے, چاہے پونا میں رہو چاہے باہر رہو, کہیں بھی رہو, روزی صرف اللہ دیتا ہے. ہاں ہجرت میں برکت ہے, بزنس کے لیے تجارت میں جاؤ گے برکت ضرور ہے, اس میں 2 رائے نہیں, لیکن روزی تو وہی دیتا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا, کہا روزی میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی وظیفہ دے دو. تب امام حسن سے جب پوچھا گیا نا تو ارشاد فرمایا کہ رزق میں کمی ہے؟ کہا ہاں. ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر, یعنی روزی میں برکت ہو جائے گی, گناہوں سے معافی مانگا کر. تو کہا ٹھیک. دوسرا بندہ ہے, اس نے کہا حضور اولاد نہیں ہے, تو کہا استغفار پڑھا کر. اتنے میں تیسرا بندہ ہے, کہا حضور قحط سالی چل رہی ہے, یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے. اپنے ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کر. اب جب تینوں جواب میں استغفار کا, یعنی توبہ کیا کر, استغفار کیا کر, اللہ سے معافی مانگا کر, لوگوں کو تعجب ہوا. 3 کام الگ الگ ہے, عمل ایک ہی ہے, یعنی وظیفہ ایک ہی ہے. لوگوں نے اعتراض کر کے پوچھا, کہا حضور یہ 3 کام الگ الگ ہے تو یہ تینوں کام ایک ہی عمل سے مل جائیں گے؟ تو کہا ہاں, اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا ان کی قوم کے لیے کہ اگر ان کی قوم استغفار کرے گی تو اللہ روزی بھی دے گا, بارش بھی برسائے گا اور اولاد سے مالا مال بھی فرمائے گا. تو میں نے یہ قرآنی نسخہ جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا تینوں کو. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے جائیں گے نا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا, اللہ اتنی تو توفیق دے گا کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ 2 رکعت سے نماز سلام پھیریں گے نا تو آپ کے دل میں, آپ کا دل خود ہی گواہی دے گا کہ چلنا مسجد تک آیا ہوں تو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں. 100 مرتبہ استغفار کو لازم کر لو گے نا, اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان تک نہیں ہوگا. کوشش کرنا پڑے گی, خالی 100 مرتبہ اتنا ہی کہنا ہے استغفر اللہ, بس, اس سے زیادہ نہیں. اگر کسی کو استغفر اللہ بھی نہیں آتا نا تو اللہ تو علیم بذات صدور ہے, خالی ہاتھ جوڑ کے اتنا کہنا کہ مولا معاف کر دے, بس بخش دے. اللہ کو یہ اتنا بڑا پسند ہے, اتنا بڑا پسند ہے کہ اس نے قرآن میں یہ وعدہ کیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے میری بارگاہ میں رجوع کرے گا
اس کو وہاں سے روزی نکال کے دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوتا. اور یہ ممکن ہے. اور ایک نسخہ بتا دے رہا ہوں. یہ 4 صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے در کا ایک چھوٹا سا خادم, یہ ان کی طرف سے تحفہ سمجھ لیں اور آج سے لے کر جائیں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں. صحیح بتا رہا ہوں, میں کوئی عامل نہیں ہوں اور نہ تھوید دور مطلب جانتا ہوں, یہ تو خالی ایسے عرض کر دے رہا ہوں بزرگوں کے جو عطیات ہیں اس میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے, کہا میرا بیٹا قید ہو گیا یا رسول اللہ, یعنی دشمن پکڑ گئے. تو کہا ہاں, تو کہا ہم لوگ بڑے پریشان ہیں, ابھی تک بیٹا آیا نہیں. کہا قید میں؟ کہا ہاں. حضور نے بہتر تحفہ تھا, ارشاد فرمایا آپ بھی اور آپ کے گھر سے جو اہلیہ ہیں یعنی بیوی. کہا ہاں. کہا دونوں بیٹھ جاؤ اور مل کر دونوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو, یعنی یہ کثرت کے ساتھ پڑھو. اب حضور کی بات ہے, صحابی نے سن لی, سیدھے گھر گئے. اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ بیٹا قید میں ہے دشمنوں کے. حضور نے یہ کہا ہے کہ لا حول کی تسبیح پڑھو دونوں میاں بیوی مل کر. تو کہا اچھا. کہا وہ بیوی بھی اس زمانے کی حقیقت میں فرما بردار تھی, فوری طور پر وہیں وضو کیا, تسبیح لے کے وہ بیٹھ گئے. اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی پڑھنے کا معمول رہا پڑھنے لگے. چند روز نہیں ہوئے نا, قدرت کا کمال دیکھیے. بیٹا تو آیا لیکن ساتھ میں 4000 بکریاں لے کر آئے. کتنی؟ 4000. تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہے دشمنوں کی. تو کہا بیٹا اجازت سے لایا یا مطلب ایسے ہی ہانک کے چلا آیا؟ تو کہا جیسے ہی میری بیڑیاں جو مجھے لگی ہوئی تھی, کہا وہ اچانک ٹوٹی, اور میری بیڑیاں جیسے ٹوٹی نا تو میں نے دیکھا کہ سارے دشمن غفلت میں سو رہے ہیں اور ان کا ریوڑ باری تھا. میں نے ہانکنا شروع کیا اور یہاں تک اٹھا کر لے آیا. تو کتنے حساس لوگ تھے, سیدھا استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں کہا. کہا بیٹا ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا تو ایسے ہی نہیں آیا ہے. کہا تو؟ کہا یہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آیا ہے. یعنی پریشانی تو یہ تھی کہ جوان بیٹا قید میں چلا گیا تھا, شکایت تو یہ کی تھی نا, لیکن لا حول کی برکت سے یہ 4000 جو بکریاں تو لے کر آیا ہے اس کا استعمال کرنا یا نہیں کرنا, یعنی یہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں ہے, یہ اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر لیتے جب تک کہ رسول اللہ سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتے. آئے تو بڑھنو گھڑو چھوکرو چوری کرین لے ہوئے نا, કોઈ પૂછવા માટે તૈયાર નથી. પત્તા ટીપીને લાવ્યો કે રોડોમાં રમીને લાવ્યો કે ગેમ રમીને લાવ્યો, હું કરીને કોઈ લાયા ને બેટા, લાવ લાવ લાવ, બસ. یہ سب نہیں چلتا. حلال روزی کھلاؤ گے نا, اللہ تمہارے بیٹوں میں بھی عبادت کا ذوق پیدا کرے. میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ آپ جہاں جتنے بھی لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں. میں نے خود مرحوم کو دیکھا ہے, میں بچپن سے یہی ہوں کہ انہوں نے حلال روزی کمانے کی کوشش کی. باقاعدہ وہ کنویں وغیرہ کے جو کام, موٹر نکالنے کا کام, یہ سارے کام انہوں نے, لکڑیاں کاٹنا وغیرہ, یہ سارے کام آپ کی سماج کے لوگ کر رہی, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک جنرلی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے, راتوں رات کروڑ پتی بندی, راتوں رات خواب مت دیکھیے. اس کے بعد یہ صحابی رسول نے لا حول کی کثرت کی, اللہ نے بیٹا بھی چھڑا دیا, 4000 بکریاں. اور صبح جب ہوئی نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ 4000 بکریوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کی بکریاں ہیں اور یہ جب تمہارے نفع میں آ گئی ہے تو اس کو مال غنیمت جو ہے یہ اللہ نے میری امت کے لیے حلال رکھا ہے. تو یہ سمجھ کر حضور نے ان کو اجازت دی جو امت کے لیے حلال تھا. تو یہ خالی صرف لا حول میں اللہ نے انہیں اس زمانے کا بہترین مالدار بنا دیا. بیٹا بھی چھوٹا اور باقاعدہ مالداری بھی ملی. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے جو حضور نے خود بیان کیا. اور حدیث میں حضور خود فرماتے ہیں لا حول کی کثرت کرو, یہ اللہ کے عرش کے خزانے میں سے مجھے دیا گیا, یعنی اللہ کے عرش کا جو خزانہ اس میں سے مجھے ملا. اور امام جعفر صادق کے پاس سفیان ثوری آئے, انہوں نے کہا کہ حضور لوگ آپ کی تقریروں کی ضرورت مند ہے, مطلب باہر نکلیے. تو کہا سفیان مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, میں گوشہ نشین برابر ہوں. امام جعفر صادق نے کہا, تو کہا نہیں اب باہر نکلیں اور لوگ پیاسے ہیں, اب دعوت کا کام کریں, تبلیغ کریں. تو کہا نہیں اب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو کہا حضور وہ کیا؟
کہا زندگی میں جب روزی تنگ ہونے لگے نا، یہ کون بتا رہے؟ امام جعفر صادق خود اپنے نانا جان کا عطا کردہ جو علوم کا خزانہ تھا اس میں سے وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ کہا سفیان جب روزی میں تنگی آنے لگے نا، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر، اللہ تجھے اس تسبیح کی برکت سے مالدار بنا دے۔ تو میں بھی آپ سے یہ مرحوم کے اصالِ ثواب کی نیت سے ان سادات کرام کے حوالے سے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ کوشش کیجئے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں اور خود بھی پڑھیں۔ اللہ سے امید کرے کہ اللہ اس کی بے شمار برکتیں یہاں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں، اللہ رب العزت حضور غوث پاک کے صدقے میں ان کی حتمی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے، اور اللہ رب العزت اپنی شان انہیں بے شمار اجر عظیم سے مالا مال فرمائیں، اور قبر حشر و صراط قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں محفوظ فرمائیں، اور ہر موڑ پر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرمائیں، اور میدان محشر میں جب جائیں تو اللہ رب العزت امامین حسنین کریمین کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت یہ ساری دعائیں ہم سب کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ کہنے سننے سنانے میں اگر کسی طرح بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے فضل عظیم سے معاف فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل عظیم سے ہم سب کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے لیے موت، نزا، سکرات، قبر، حشر یہ ساری منزلیں ہم سب کے لیے اللہ آسان فرمائیں۔ اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔